بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کی ایسی قربانی جس میں باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کا حکم مان کر رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی۔ باپ کو حکم ہوا کہ بیٹا ذبح کر دو، اور بیٹے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت سی قربانیاں دیں۔ پہلے باپ کافر تھا، اس کو چھوڑنا پڑا۔ پھر 80 سال تک اولاد کا انتظار کرتے رہے۔ جب اولاد ہوئی تو اللہ کا حکم آیا کہ اس بیوی اور بیٹے کو دور غیر آباد جگہ پر چھوڑ آؤ، ان کو وہاں اکیلے چھوڑ آئے۔ پھر جب وہی بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، مطلب اللہ کے نبی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہے، مطلب اللہ کا پیغام ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ وہی بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم کی شادی کے 86 سال بعد پیدا ہوئے۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ بیٹے نے کہا، اے والد، جس اللہ کا حکم ہوا ہے اس کے لیے آپ یہ کر ڈالیں، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور والد کی فرما برداری کی بہترین مثال ہے۔ اب قربانی کے لیے تیاری کی گئی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا۔ اس طرح ذبح کرنے کا یہ مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھیں، تاکہ ان کے دل میں قتل کرتے ہوئے رحم نہ آئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا۔ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو پہلو کے بل لٹایا گیا، جس طرح قربانی کے جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا کی ہمت تھی، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلمہ شہادت کا ورد کیا اور موت کی تیاری کر لی۔ اب حضرت ابراہیم نے تیز دار چھری کو ان کے گلے پر چلایا، مگر چھری ان کے گلے کے اندر تک نہ گئی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے گلے اور چھری کے درمیان تانبے کا پترہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی جس آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا گیا تھا تم اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے ایک اور بہت بڑی قربانی دی تھی۔ جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم کی فرما برداری کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے ایک بڑی قربانی بھیج دی۔ ایک قول ہے کہ وہ قربانی سفید رنگ، خوبصورت آنکھوں اور سینگوں والا مینڈے پر مشتمل تھی۔ اب اس قربانی کے متعلق بہت سے قول ہیں، جیسے کہ وہ مینڈا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ ایک یہ کہ وہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے حضرت اسماعیل کی جگہ پر آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے جو قربانی دی تھی جو قبول کی گئی تھی، یہ وہی مینڈا تھا۔ ایک یہ قول ہے کہ اس مینڈے کی قربانی مقام ابراہیم پر ہوئی، لیکن احادیث سے جو ثابت ہے وہ صرف مینڈے کا نام ہے۔ ہمارے یاد رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا اور بیٹے کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا کہ اب اس کو قربان کر دو۔ باپ اور بیٹا دونوں کی قربانی قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا کہ رہتی دنیا تک لوگ حضرت ابراہیم کی یاد میں یہ عمل کرتے رہیں گے۔
ہر سال عید الاضحیٰ پر یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں ہی دی جاتی ہے اور اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور تمام مسلمان عید الاضحیٰ پر اسی سنت کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔